نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے۔ جس میں ہر شخص اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت، اس کی ساری صلاحیتیں وہ دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہیں، دنیا کے سٹیٹس کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کے لیے۔ ہر شخص کی دوڑ یہی ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ عزیز بھائیوں، کافروں کی یہ دوڑ ہو یہ تو سمجھ آتی ہے بات، کیونکہ ان کا مستقبل صرف اور صرف یہ دنیا کی زندگی ہی ہے۔ آخرت میں تو کافر ہمیشہ کے جہنمی ہیں، کبھی کسی کافر نے جہنم سے نجات اور چھٹکارا پانا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار نے نقل کی ہے جنتیوں کی بات، جو وہ جہنم والوں سے کہیں گے جب وہ مانگیں گے نا کہ ہمیں بھی پانی دے دو، ہمیں بھی جنت کا رزق دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین،
اللہ رب العالمین نے جنت اور جنت کی یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کی صبح و شامیں، ان کے دن رات، ان کی ساری صلاحیتیں کافروں کی دنیا کے لیے ہوں تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کا سب کچھ ہے ہی دنیا، آخرت میں ان کا حصہ ہے ہی کوئی نہیں، سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اللہ کی سچی اور پاک کتاب سمجھنے والے، ان کی بھی دوڑ زندگی کی صرف اس حد تک ہو تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ مگر میرے بھائیوں، سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ سے بالاتر صحیح، لیکن مسئلہ حقیقت میں یہی بنا ہوا ہے۔ کوئی حکمران ہے، کوئی حزب اقتدار ہے، کوئی حزب اختلاف ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی ممبر و محراب کے وارث ہیں، کوئی تجار ہیں، کوئی عوام ہے، کوئی جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے نا کلمہ پڑھنے والا، اس کی منظر، اس کی مطمع نظر، اس کا سب کچھ دنیا کے ساز و سامان اور اس کے سٹیٹس کے لیے ہو رہا ہے، دنیا میں بسر ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ زندگی دنیا والی یہ ہماری حقیقی اور اصلی زندگی نہیں ہے، یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ کتنی تھوڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ قیامت والے دن پوچھے گا نا اللہ رب العالمین، تو کہیں گے صرف ایک لمحہ، ایک گھڑی دنیا میں گزار کے آئے، زیادہ سے زیادہ بھی اگر میرے بھائیوں یہ ہماری زندگی بن گئی، زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 125 سال کی ہو جائے گی، 130-135 سال کی ہو جائے گی۔ میں نے آج تک اپنی ہوش میں نہیں سنا ہے کہ اس دور میں کوئی 130-135 تک پہنچا ہو۔ چلو 130-135 لگا لو، 150 لگا لو، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہ 1.5 خرب سال بعد بھی ختم، 100 تو کیا 1.5 خرب سال بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں پر پروردگار نے موت کو ذبح کر دینا ہے، موت ختم ہو جانی ہے۔ موت نہیں آئے گی، موت کا تصور ہی ختم ہو جانا ہے۔ مالک الملک نے، ہمارے پیدا کرنے والے پروردگار نے، ہمارے خالق نے، جس کے ہم بندے اور جس کے ہم غلام ہیں، اس نے ہمیں یہ زندگی، میرے محترم بھائیوں، اپنی اصلی اور حقیقی کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے یہ والی زندگی مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ اور جس دوڑ میں ہمارا پورا معاشرہ لگا ہوا ہے نا،
اس دور سے پورا معاشرہ جس کی طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس دور سے آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا والی زندگی بھی سنورتی نظر نہیں آتی، نہ سنور سکتی ہے، دنیا والی بھی نہیں سنورتی اس دور سے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ جو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وفاقی وزیر ہے، صوبائی وزیر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اللہ اکبر، ہم ان کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے کامیاب انسان ہیں، بڑے خوش قسمت اور بڑے خوش نصیب ہیں۔ جن کو پروردگار نے یہ دنیا کا ساز و سامان وافر دے رکھا ہے نا، قسم اللہ کی ہماری نظروں میں وہ سب سے کامیاب ترین انسان شمار ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے ان سے بڑا قابل ترس، قابل رحم شاید ہی کوئی ہو دنیا میں۔ میں ہمیشہ بھائیوں کو سناتا رہتا ہوں، فرعون تھا، بڑا اقتدار تھا اس کے پاس، قارون تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ تھے دنیا میں۔ کیا ان کی آخرت والی زندگی سنور گئی اور بن گئی ان چیزوں سے؟ چلو آخرت والی نہ صحیح، کیا دنیا والی زندگی میں وہ اپنی ان آسائشوں پر، اس سٹیٹس پر مزے اڑا رہے ہیں بیٹھے رب کی زمین پر؟ ان کی وہ چیزیں ان کے کام آ رہی ہیں، ان کو راحت پہنچا رہی ہیں یہ چیزیں دنیا کی؟ پروردگار نے قرآن میں لکھا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے دنیا کی زندگی میں بھی لعنت لگا دی پروردگار نے، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جس دور میں پوری مسلمان امت ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، اس کی قدر و قیمت رب کی نظر میں، اس کی حیثیت مالک کی نظر میں ہے کیا؟ کیا حیثیت ہے اور کیا قیمت ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، سمندر میں انگلی ڈبوئے اور انگلی ڈبو کر نکال لے، جو پانی اس کی انگلی کو لگے گا نا اس سمندر سے، جو اس انگلی والے پانی کی اور سمندر کی آپس میں نسبت ہے نا، یہ بھی بڑی نسبت ہے، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی کم حیثیت ہے۔ سمندر آخرت ہے اور وہ انگلی کو لگا ہوا پانی وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیا۔ قسم اللہ کی اس سے بھی کم حیثیت ہے دنیا کی رب العالمین کی نظر میں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرا ہوا بکری کا بچہ کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا دیکھا، گزر رہے تھے آپ پاس سے، کان بھی اس کے کٹے ہوئے تھے، مرا ہوا تھا۔ ناطق وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم کا تم میں سے کون خریدار ہے؟ کون خریدے گا 1 درہم کا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ قربانی میں لگنے والا جانور نہیں، کان اس کے کٹے ہوئے اور پھر یہ ہے بھی مردہ، اگر یہ زندہ ہوتا تو پھر بھی اس کی قیمت ہمارے معاشرے میں 1 درہم نہیں تھی، تو یہ مرا ہوا ہے، یہ کون 1 درہم کا لے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا جتنی تمہاری نظر میں یہ مرا ہوا عیب والا بکری کا بچہ حقیر ہے، پروردگار کی نظر میں دنیا اس سے کہیں زیادہ کم تر اور حقیر ہے۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا شربۃ ماء۔ او اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو یہ بات، اگر یہ دنیا کی قیمت، جو کچھ ہے دنیا میں سب کچھ کی قیمت مالک الملک کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو پروردگار دنیا میں کسی کافر کو پانی کا 1 گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ رب نے کافروں کو وافر پانی بھی دیا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات بھی دیے ہوئے، دنیا کی ہر بڑی سے بڑی نعمت اللہ نے کافروں کو عطا کی ہوئی ہے، اس لیے دیا ہوا ہے کافروں کو کہ پروردگار کی نظر میں ان ساری چیزوں کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی نہیں ہے۔ اگر ہوتی مچھر کے پر جتنی، رب کی نظر میں اس کی قیمت، جو ہمارا قبلہ ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مطمع نظر ہے، جس کی خاطر ہم نے پروردگار کی عظمت کو اللہ کی قسم بلا دی ہے، جس کی خاطر ایمان سے ہم دور چلے گئے ہیں، جس کی خاطر ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو پامال کرنا اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا ہوا ہے، کعبے کے رب کی قسم اگر اس کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، کسی کافر کو کخ بھی نہ ملا ہوتا دنیا میں۔ اور یہ بات تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو کہ مچھر کا پر کتنے کا ملتا ہے ہماری مارکیٹ میں، بازار میں۔ کوئی مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا مچھر کا پر۔ گھر میں پڑا ہو تو اس کو جھاڑ کر باہر نکالنے کی کرتے ہیں، اس کو گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جس دنیا کی قیمت رب کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کی خاطر ہم اپنے پروردگار کو بلا دیں، اس کی عظمت سے ناآشنا ہو جائیں، رب کا تعارف ہم سے ختم ہو جائے۔ میں علی وجہ البصیرت ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ امت مسلمہ میں اکثریت ہمارے امت مسلمہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اکثریت وہ اپنے خالق و مالک کی پہچان سے ہی جو ہے نا وہ دور چلی جا چکی ہے، ان کو رب کی پہچان ہی نہیں ہے۔ موٹی سی بات مثال دیتا ہوں، جس بندے کو اللہ اکبر کی صدا سنتی ہے اور وہ اپنے دنیا کے کاموں کاجوں کو، دنیا کی مصروفیتوں کو
نہیں چھوڑنے کے لیے تیار اللہ اکبر کی صدا سن کر۔ مجھے بتائیں میں کیسے مان جاؤں کہ اس بندے کو رب کی پہچان ہے اور یہ رب کی عظمت کو جانتا ہے؟ کیسے مانوں گے؟ اللہ کی قسم یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا غلام سمجھا ہی نہیں، رب کو اپنا مالک مانا ہی نہیں۔ اگر وہ مالک مانتا ہوتا، دل سے اس نے مالک تسلیم کیا ہوتا، دل سے اپنی بندگی کا اقرار کیا ہوتا، تو وہ اپنی بندگی کا ثبوت دینے کے لیے آسمانوں والے رب اپنے مالک کے حکم پر لبیک کہتا ہوا دنیا کی ہر مصروفیت کو چھوڑ کر سب سے پہلے وہ اللہ کے حکم پر اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے پہنچ جائے۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں، میرے بھائیوں غور کرنا، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس کو مالک الملک نے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت، عزت، شان اور مقام عطا فرمایا ہے، دنیا میں بھی، معاشر میں بھی اور جنت میں بھی، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی دوڑ، اس نبی کی ساری زندگی کی کاوش، کوشش، محنت کس کام کے لیے تھی؟ وہ نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے، اسوہ حسنہ ہیں، قیامت تک ان سے بہتر طریقہ، ان سے بہتر نمونہ اللہ کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس نبی کی، جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جس نبی کے نام پر ہم اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل امت قرار پاتے ہیں، اس نبی کا اسوہ حسنہ اس دنیا کے حوالے سے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اعلان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن آج کے بعد سب سے پہلا سود جو میں دفن کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا سود ہے۔ جتنا بھی لینا تھا ایک ڈیڑھی پیسہ کسی سے لے کے سب ختم ہو گیا، اور جن کو دینا تھا وہ بھی ختم۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ساری دنیا کفر مسلمانوں کو، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہوئی تھی، خندق کھود رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، آپ نے کدال مارا، چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی صحابہ سے، کپڑا امام الانبیاء کے مبارک پیٹ سے اٹھا، جابر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، اللہ کی قسم جابر پریشان ہو گئے، پیارے پیغمبر کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، پتھر بندھا ہوا ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، کیا خیال ہے یہ پتھر باندھ کر کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا؟ کیوں جی؟ کوئی فلمی سین ریکارڈ کروایا جا رہا تھا؟ پتھر کیوں باندھا تھا؟ کئی دنوں سے کھانے کے لیے راشن کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں آیا تھا، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، کمر کو لگا رہے اور بھوک کا احساس نہ ہو، پتھر باندھنا گوارا کر لیا، صحابہ نے بھی ایسے کیا ہوا تھا، پتھر باندھنا گوارا کر لیا، جس سود کو اپنے قدموں تلے دفن کیا تھا، اللہ کی قسم کسی یہودی سے، کسی مشرک سے، کسی کافر سے، کسی ذمہ سے 1 روپیہ بھی سود پر قرضے کا لینا گوارا نہیں۔
اگر لینا چاہتے تو قرضے سود پر آپ کو مل سکتے تھے، مل سکتا تھا، نہیں گوارا کیا. زندگی ساری گزار دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 9 بیویاں ہیں کائنات کے امام کی، اور اللہ کے نبی کی زندگی کا کیا معمول ہے، کیا طرز عمل ہے، گھر کیسا ہے؟ 9 گھر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اٹھا کے دیکھو سنن ابو داؤد بن قیس تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گھروں کو دیکھا ہے جا کر بڑی باریکی سے، بڑی اچھی طرح. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے محترم بھائیوں غور کرنا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ان کی جو کمروں کی 4 دیواریاں نا، وہ کھجور کے تنے گاڑے ہوئے ہیں زمین میں، اور کھجوروں کے تنوں کے درمیان وہ کھجور کی چھڑیوں کی دیوار بنائی ہوئی ہے، اور ان چھڑیوں کی دیوار کے باہر بالوں کا ٹاٹ بنا ہوا اس کو لپیٹا ہوا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، امام الانبیاء کا. جو کمرے ہیں، ایک کمرہ وہ تقریباً 15 بائی 12 فٹ کا ہے بس، اور جو سین ہے اللہ کی قسم وہ 9.5 فٹ کا سین ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے گھر میں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے. امام الانبیاء نے بالا خانہ بھی بنایا اپنے گھر پہ، انہی تنوں کے اوپر کھجوروں کے تنے رکھ کر چھت بنا دی، اور ان کھجوروں کے تنوں پر پھر اسی طرح کا ایک گھر تعمیر کر لیا. اس پر جو سیڑھی لگائی ہوئی ہے نا اوپر والے کمرے میں جانے کے لیے، وہ کھجور کا ایک تنا ہے جو ٹیڑھا کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو پکڑ کر اس پر چڑھتے ہیں اور اس کو پکڑ کر اترتے ہیں. یہ سیڑھی ہے امام الانبیاء کے گھر کی. یہ تصور نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ اللہ کے نبی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر امام الانبیاء پروردگار سے دعا مانگتے نا، یا اللہ مجھے یہ دنیا کا ساز و سامان دے دے، کعبے کے رب کی قسم ہے پروردگار نے بارش برسا دینی تھی اپنے نبی پر دنیا کے ساز و سامان. اللہ سے دعا نہ بھی کرتے تو پیارے پیغمبر کے صحابہ رشتہ دار تھوڑا سا اشارہ کرتے ان کو کہ مجھے دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت ہے، میں بڑا محتاج ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، کوئی اشارہ ہی کر دیتے. اللہ کی قسم صحابہ کے پاس بڑا بڑا کچھ تھا، بڑا بڑا کچھ تھا. وہ غریب نہیں تھے، ان میں بڑے مالدار تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے. بڑا مال دیا ہوا تھا اللہ نے انہیں. جنگ تبوک کے موقع پر جب امام الانبیاء نے اعلان کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے سارے گھر کا مال ہونجا پھیر کے لا کے محمد رسول اللہ کو پیش کر دیتے. اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے گھر کے رکھتے. عثمان رضی اللہ عنہ 5 کلو سونا لا کے اللہ کے نبی کی جولی میں ڈال دیتے. 5 کلو سونا، 29 کلو کے لگ بھگ چاندی، 3000 کے لگ بھگ اونٹ، 900 کے قریب گھوڑے، ساز و سامان سے لدے ہوئے یہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اس کا مطلب ہے وہ غریب نہیں تھے، مال تھا ان کے پاس دنیا کا دیا ہوا موجود تھا. اللہ کے نبی اشارہ کرتے سارا کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا. جو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ امام الانبیاء کے اشارہ ابرو پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، ان کے لیے مال کی کیا حیثیت ہے. لیکن میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام نے رب سے یہ مانگا ہوا تھا، اللہم
اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ محمد اور محمد کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کا رزق قوتا، گزارے کے لائق بنا دے دنیا میں، جیسے دنیا کی زندگی کا گزارا چل سکے، گزارے کے لائق بنا دے یا اللہ میری زندگی، میرا یہ ساز و سامان دنیا کا میرے لیے، میری اولاد کے لیے۔ اور دعا کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ میں تیرا آخری نبی ہوں، کائنات کا سردار ہوں، تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ تیرا پیارا مقرب نبی ہوں، مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مسکینوں کے ساتھ مجھے میدان محشر میں کھڑا کرنا، مسکینوں کے ساتھ میری مسکینی کی حالت میں یا اللہ موت آئے دنیا میں۔ اور اللہ کے نبی گیا دنیا سے، کیا چھوڑا؟ ما ترک درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا الا صلاحا او بغلتہ البیضاء التي کان یرکبها۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اللہ کی قسم نہ کوئی درہم چھوڑا ترکے میں، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی لونڈی چھوڑی۔ پیارے پیغمبر کی ایک سفید کھچر تھی جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، وہ کھچر چھوڑی یا اسلحہ جو الہ رحمت اللہ کے لیے امام الانبیاء کے پاس تھا وہ اسلحہ چھوڑا، اور یا زمین تھی جو غنیمتوں کے اموال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں حصے کے طور پر ملی ہوئی تھی، وہ اپنے بعد صدقہ کر دیا سب کے لیے۔ اور زندگی میں بھی بڑا مال آتا تھا امام الانبیاء کے پاس، اس زمین سے اپنی ازواج مطہرات کا پورے سال کا خرچہ اللہ کے نبی نکالا کرتے تھے، اس میں سے تھوڑا نہیں پورے سال کا خرچہ وافر جتنا چاہتی اللہ کی قسم وہ خرچ کر سکتی تھی، کم نہیں تھا، اتنا دیتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینے کے بعد جو باقی بچتا تھا اس میں سے ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سارا کچھ ہی تقسیم کر دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اور وہ بیویاں ہماری مائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، اللہ کے نبی سے انہوں نے تربیت لی تھی، قسم ہے اللہ کی، وہ جو سالانہ خرچہ ہوتا تھا نا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ اس سے بھی کم دنوں میں وہ سارا ہی ختم ہو جاتا، سارا ہی ختم ہو جاتا، گھر میں کچھ چھوڑتے ہی نہیں۔ اور پھر یہ نوبت آتی، کہتی ہیں 3 چاند ہم امام الانبیاء کے گھروں میں دیکھا کرتی تھی، 3 چاند دیکھتی تھی، 3 چاندوں کے عرصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ 3 چاند 2 مہینوں میں نظر آ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے 2 مہینے۔ پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا پانی پر اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا 2 مہینے سے۔ خود بھی سارا کچھ رب کی راہ میں، ازواج مطہرات بھی اپنا پورا سالانہ خرچہ، قسم اللہ کی نہیں پرواہ تھی، کل کیا بنے گا، کل کو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے آئے گا، اللہ کے نبی نے تو سال کا دے دیا، اب کہاں سے ملے گا، نہیں پرواہ تھی۔ ان کو تھا جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے ہمارا رزق بھی بنایا ہوا وہ دے دے گا، یہ ذمہ داری اس کی ہے، ہماری فکر نہیں۔ وہ پرندوں کو نہیں دیتا، پرندے کتنا کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جو ملتے ہیں کھا لیتے ہیں، رات کو گھونسلوں میں آتے ہیں، صبح پھر چلے جاتے ہیں، رات پھر دے دیتے ہیں۔ جو ٹھوس چٹان کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں نہیں دے گا یار۔ وہ ان کا رب پر اتنا توکل، اتنا مضبوط اعتماد، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ ایک مانگنے والی آئی ہماری ماؤں کے گھر میں، عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
میرے گھر میں صرف ایک کھجور تھی، قسم اللہ کی ایک کھجور تھی، میں نے وہ بھی اٹھا کر مانگنے والی کو دے دی۔ اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے وہ کھجور پکڑی مجھ سے، اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا، اور خود اس میں کچھ نہیں کھایا، چلی گیا۔ میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، میں نے کہا اللہ کے نبی ایک ہی کھجور تھی میرے گھر میں، کچھ بھی نہیں تھا کھجور کے سوا، وہ بھی میں نے ایک مانگنے والی کو دی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے وہ ایک کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں کو دے دی اور وہ چلی گئی، اور کچھ نہیں تھا میرے گھر میں۔ امام الانبیاء نے کہا من بولیا من هذه البنات شيئا فاحسن اليهن كنا له سترا من النار، جس کو مالک الملک نے دنیا میں یہ بیٹیاں عطا کی، اس نے بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ان کی اچھی تربیت کی، یہ بیٹیاں قیامت والے دن اس بندے کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائے گی جہنم کی آگ سے۔ یہ تو اس عورت کے لیے کہا نا کہ اس عورت نے تو پردہ بنا لیا ان کو دے کر، جو کچھ اس کو ملا خود بھی نہیں کھایا، وہ بیٹیوں کو دے دیا۔ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ہم تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے تو اسوہ حسنہ ہے، ہم ہمیشہ سنتے، اور محمد رسول اللہ کی پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے خیر مالی ولی دنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح عنها۔ او کائنات کے لوگوں، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا واسطہ نہیں، میرا کیا تعلق، میں کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی دنیا کے لیے پیدا ہوا کائنات میں، مجھے اپنے دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا گیا، میرا کیا نہیں۔ میں تو میری مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر سفر کر رہا ہے، رستے میں وہ تھک کر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، میرا دنیا سے بس اتنا کی تعلق ہے، میں نے کیا بنانا ہے یہاں پر، میرا کیا تعلق ہے۔ اور ہر وقت فکر کس کی ہے؟ آخرت کی۔ امام الانبیاء کو آخرت کی فکر ہے، جن کی اللہ کی قسم گارنٹی ہے کہ آخرت میں سب سے اونچا مقام جنت میں انہیں کا ہوگا، جن کے سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دینے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، اس سے پہلے جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا کسی کے کہنے پر، امام الانبیاء کے کہنے پر کھلنا ہے۔ وہ نبی، اس کو دنیا سے اتنا کو تعلق، اتنا کو لینا دینا، اور اپنی ساری زندگی، ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، سارے دنیا کے وسائل وہ نبی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے صرف کرے، اور ہم اس کے امتی ہو کر، اس نبی کے ماننے والے ہو کر، اس نبی سے محبت کے دعوے کر کے، اس نبی کے اسوہ حسنہ کو نظر اٹھا کر بھی دیکھنا، جاننا، سیکھنا، سننا، اپنانا پسند ہی نہ کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارا اس نبی سے تعلق ہے، اس نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ کہا کرتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ، تو دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا تیری اصل منزل نہیں ہے، یہ تیرا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، تو دنیا کی کسی شے کا مالک ہے، کسی شے کا مالک ہے، ہر شے کا مالک رب ہے۔ وہ رب نے اپنی ملکیت تجھے کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے، تو اصلی مالک نہیں ہے اس کا۔ اصلی مالک اس کا رب ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے چلے گئے جو آئے پہلے ہم سے، کتنے چلے گئے؟ کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ یہ جو آج مکان ہمارے پاس ہیں، جو دکانیں ہمارے پاس ہیں، جو زمینیں ہمارے پاس ہیں، یہ
آج سے 100 سال پہلے کن کے پاس تھی بتا سکتے ہیں؟ ان کے مالک کون تھے؟ قسم اللہ کی ہمیں تو ان کے مالکوں کے نام بھی نہیں آتے، نام بھی نہیں آتے ہمیں، اور 100 سال گزر جائے گا ہمارا بھی نام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ زمین وہی ہے، کوئی نہیں یہاں رہا، نہ کوئی سکندر رہا، نہ کوئی مرزا رہا، نہ کوئی نبی رہا، نہ کوئی امام الانبیاء رہا۔ میں اور آپ کیسے رہ لیں گے یہاں پر؟ یہ دنیا تو کسی کی کبھی بنی نہیں، یہ ہماری کیسے بن جائے گی؟ اس نبی کے امتی ہو کر مسلمان دنیا میں اس نبی کی سیرت سے اپنی آنکھیں ہی بند کر لیں، اس نبی کی سیرت کو مکمل طور پر فراموش کرتے اپنی زندگیوں میں، اس کو اپنانا اپنے لیے رجت پسندی تصور کریں، رجت پسندی تخلف سمجھے اس نبی کی سیرت پر چلنا، تو میرے بھائیوں اللہ کی قسم اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان گڑبڑ ہے، سیدھی سی بات ہے، ہمارا ایمان گڑبڑ ہے، بنیادی طور پر ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہے اندر سے۔ جب ایمان زندہ ہوتا ہے نا دل میں اندر، تو پھر یہ والی کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہے؟ کیا کیفیت ہے میرے بھائیوں؟ 2-3 موٹی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ کیا کیفیت ہے؟ اللہ نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول بھیجے، ان نبیوں اور رسولوں کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فریضہ اور ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو یہ سبق پڑھائی جا کر کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ نوح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام، سارے نبیوں کا یہی پیغام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی قسم سب سے پہلا یہی پیغام، اور اللہ کی ساری کتابیں اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے، حتیٰ کہ قرآن کے 30 پارے 114 سورتیں، اللہ کی قسم 6000 سے اوپر آیتیں، ہر آیت قرآن کی صراحتاً یا کنایتاً ضرور میں ضرور یہی پیغام لے کے آئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم بڑے دکھ سے کہتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، مسلمانوں کو اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مشرکین مکہ نے آپ کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی سمجھ لیا اس کا معنی، پہلی سنیا لفظ پہلی مرتبہ، اور لفظ سنتے ہی ان کو معنی سمجھ، کیا معنی سمجھ آیا کہ اب کائنات کا بڑا صرف ایک ہے، کائنات کا بڑا سب سے بڑا صرف ایک ہے، اب اس ایک بڑے کی ہر شے چلنی ہے، اب اس ایک کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس ایک کا نظام چلنا ہے، اس ایک کی مرضی چلنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا، دشمن اللہ کے نبی کے اس لیے بن گئے کہ انہوں نے کہا بڑے تو ہم ہیں، پھر ہماری سرداریاں کدھر جائیں گی، ہماری چندراہٹیں کدھر جائیں گی، ہاں یہ جو ہمارے سسٹم ہے اور ہمارے نظام ہے یہ کدھر جائیں گے؟ یہ تو سارے اس دعوت کے بعد، یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے سننے کے بعد یہ تو سارے ختم ہو رہے ہیں، اور کوئی اپنا سٹیٹس، اپنی چدراہٹ، اپنی سرداری، اپنی نمبرداری وہ آسانی سے ختم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ قسم اللہ کی کوئی آسانی سے ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، ان کو ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لا الہ پڑھ، لیکن کرنا وہی ہے جو ہمارا نفس کہے گا۔ رب کو
کلمہ پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھنا کیونکہ ہمیں معنی سمجھ آئے. ہم نے کہا کلمہ پڑھیں گے یہ کون سا مشکل کام ہے, کروڑ مرتبہ پڑھا دو کلمہ ہم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن جو کلمے کا مطلب ہے نہ سمجھیں گے نہ اس پر کبھی عمل کریں گے, اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑیں گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ٹھیک ہے اللہ کو ہم نے رب مان لیا, خالق مان لیا, رازق مان لیا, پروردگار مان لیا, لیکن مرضی اس کی نہیں چلنی ہمارے اوپر. مرضی کس کی چلنی ہے؟ ہمارے نفس کی, ہمارے اپنے دل کی, ہمارے معاشرے کے رسم و رواجوں کی, دنیا کے بڑے بڑے رب کے دشمنوں کی مرضی چلے گی ہم پر, رب کی مرضی نہیں چلے گی. آج بھی تکلیف اللہ کی قسم دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو اسلام سے یہی تکلیف ہے. ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں اسلام غالب آتا ہے, تو اسلام کے غالب آنے کا مطلب ہے کسی اور کی سرداری پھر چل نہیں سکتی, پھر رب کو بڑا ماننا پڑے گا, پھر رب کا نظام چلانا پڑے گا, پھر رب کے ہر قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا, پھر اس کے نبی محمد رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو عملاً اپنانا پڑے گا. پھر یہ جو ہماری سرداریاں ہیں, ہمارے نظام ہے, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اس لیے وہ قبول کرنے کے لیے تیار, وہ تیار نہیں. پہلوں نے بھی اسی وجہ سے انکار کیا, آج کے لوگوں نے بھی اسی وجہ سے انکار کیا. اور میرے بھائیوں میں کافروں کی بات نہیں کرنا چاہتا, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم مسلمانوں نے بھی صرف زبانی کلامی اللہ کو رب مانا ہوا ہے, محمد الرسول اللہ کو نبی مانا ہوا ہے, قرآن کو اللہ کی سچی کتاب زبانی کلامی مانا ہوا ہے. عملاً نہ ہم رب کو مانتے ہیں, نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً ماننے کے لیے تیار ہیں, نہ رب کے بھیجے ہوئے دین کو عملاً ماننے کے لیے تیار ہیں. مسلمانوں کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ہمارا رویہ یہ بن چکا ہے, ہم نے اسلام کو, محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپنی اپنی مسیتوں کے اندر نظر بند کر دیا, اپنی اپنی مسیتوں میں نظر بند کر دیا. ہم کہتے ہیں رب سے بھی آ کے کہاں ملیں گے؟ مسجد میں. قرآن سے بھی آ کر کہاں ملاقات ہو جائے گی؟ مسجد میں. ان کو مسجد میں رکھ دو سب, ہر شے کو. یہ تمہاری دکان میں چلنے کے قابل, یہ تمہاری منڈی میں, مارکیٹ میں یہ چلنے کے قابل نہیں, یہ تمہارے گھر کی چار دیواری کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ صرف رب نے مسجد میں نظر بند ہونے کے لیے اتاری ہے, اس کو ادھر رکھ دو, مسجد سے باہر نہ جانے پائے. اللہ کی قسم امت مسلمہ آج اس نقطے پر کھڑی ہے, انہوں نے دین کو مسجد کی چار دیواری میں نظر بند کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر دین سے آزاد کر کے, کسی نے اپنے نفس کا بندہ بنا لیا, کسی نے کسی چیز کا اپنے آپ کو بندہ بنا لیا, کسی نے کسی چیز کا بندہ بنا لیا. کہا رب کی صرف مسجد میں چلتی ہے, باہر وہ چلتی ہے جو شیطان کہتا ہے, جو ہمارا نفس کہتا ہے, جو وہ کہتا ہے, جو فلاں کہتا ہے, جو ٹمکا کہتا ہے, باہر اس کا سسٹم چلنا ہے. رب کا کہاں چلنا ہے؟ صرف مسجد میں. اوپر سے لے کر, نہ اوپر سے لے کر, صدارت وزارت عظمیٰ سے لے کر نیچے تک اللہ کی قسم یہی سوچ پروان چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہی ہمارے نصاب تعلیم کا اصل منظر یہی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, ہم نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا, نہ ہم سے پہلے بھی رہا ہے, ہم نے چلے جانا یہاں. روزانہ ہم جانے والوں کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, ان کے گھروں سے اٹھاتے ہیں, ان کو زمین کے گڑھے کے اندر لٹا کر اوپر مڑوں مٹی ڈال کے ہم سب واپس چلے جاتے ہیں. جس نے ساری زندگی دنیا کے لیے صرف کی ہے, دنیا کے سٹیٹس کے لیے صرف کی ہے, آخرت سے غافل ہو کر اس زندگی کے 60 70 80 سال گزار دیے, اس کو آخرت یاد نہیں رہی, اس کو رب کی عظمت کا احساس نہیں رہا, اس کو نبی مکرم کے اسوہ حسنہ سے کوئی تعلق عملاً کوئی لگاؤ نہیں رہا. اس نے 80 سال بڑا کچھ جمع کیا, بڑا ساز و سامان اکٹھا کیا, بڑے گھر بنا لیے, بڑے پلاٹ اور بڑا کچھ کر لیا, لیکن جب مرا ہے
تو کیا کچھ ساتھ گیا قبر میں؟ کیوں جی؟ 3 چادروں کے سوا کیا گیا قبر میں؟ وہ وارثوں نے ہاتھ میں باندھی ہوئی گھڑی بھی اتار لی، انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی بھی اتار لی، چل ٹبو کی تھی، یہ بھی نہ جانے پائے، کپڑے بھی اتار دیے، اس کے ننگا کر دیا، ننگا کر کے بھیجا 3 چادروں میں لپیٹ کر۔ ساری زندگی خون پسینہ اللہ کے حکموں کو مغالطہ رہا، اسلام کی تعلیمات کو رولتا رہا، نبی کی سیرت کا مذاق کرتا رہا، ساری زندگی اس طرح صرف کر دی، اب جا رہا ہے تو قسم اللہ کی جن کے لیے کر کے گیا انہوں نے ہر شہری جسم اتار کے ننگا کر کے برہنہ کر کے بھیج رہے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا ہو ہمارا باپ بڑا اچھا تھا، اس نے بڑی زندگی میں محنت کی، ہمارے لیے بڑی جان کھپائی، بڑی کمائی کی، اس نے رب کو بلائے رکھا، اس کے نبی کو بلائے رکھا، اس کے احکامات کو پس سے پشت ڈالے رکھا، سارا کچھ ساری صلاحیتیں ہمارے لیے صرف کرتا رہا، چلو بڑے بنگلے بنا گیا، بڑی کوٹھیاں بنا گیا، بڑے پلاٹ چھوڑ گیا، بڑا بینک بیلنس چھوڑ گیا، چلو کوئی 1-8 کروڑ روپیہ گٹھلی میں ڈال کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ بھی لے جایا کرتے ہیں۔ کوئی دیتا ہے؟ کوئی سنا کبھی کسی نے دیا ہو؟ چلو کروڑ روپیہ نہ دیا ہو، کبھی کسی ماشاءاللہ یا عیش کرنے والے نے جس نے باپ کی کمائی پر ساری زندگی کی کمائی پر عیش کیا، ساری زندگی بھی عیش کرے تو کر سکتا ہے، کبھی اس نے سوچا ہو کہ میں تو عیش کر رہا ہوں اس کی کمائی پر، چلو ابے کے لیے اے سی لگا دیتے ہیں قبر میں، یہ تو کوئی مہنگا نہیں آتا، کوئی لگاتا ہے ایسی؟ ہم کن کے لیے بناتے ہیں سارا کچھ؟ یہ کن کے لیے اپنی زندگیاں کھپاتے ہیں؟ رب نے زندگی اللہ کی قسم ہمیں اس طرح کے کاموں میں کھپانے کے لیے نہیں دی ہوئی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب یہ چیز دیکھنے کے لیے زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے کہ میری مرضی پر زندگی کون بسر کرتا ہے، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو عملاً کون اپناتا ہے، میرے احکامات کی پابندی کون کرتا ہے، جن چیزوں کو میرے نبی نے ان لوگوں کے لیے حرام کر دی ہے ان سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو دور کر کے کون آتا ہے میرے پاس؟ میں نے تو زندگی اس لیے دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے دی ہے، اگر ان کو نہیں نہ سمجھ آئی تو قبر میں آتے ہی سمجھ ابھی نہیں آنی، لیکن اللہ کی قسم قبر میں پہنچتے ہی آ جانی۔ قبر میں رکھنا ہے، رکھنے والوں نے ابھی قبر مکمل ہوئی ہے اور یہ جانے لگے ہیں، دعا کر کے جا رہے ہیں، رب نے اسی وقت ان کے جانے کی قدموں کی آواز سنا دی، ان کو مردے کو جا رہے ہیں ہوتے رہے، جن کے لیے ساری زندگی کھپا کے ہے نا وہ جا رہے ہیں مجھے مٹی میں دبا کے، سن لے ان کے جانے کی آواز۔ آج وہ قبر میں تیرے کام نہیں آئیں گے، آج تیرے دنیا کے ساز و سامان قبر میں تیرے کام نہیں آئیں گے، تیری خاندان اور تیری برادری اللہ کی قسم کام نہیں آئے گی، جو کچھ دنیا میں بنا کے آیا ہے وہ قبر میں کام نہیں آئے گا۔ امام الانبیاء نے کہا اذا وضع المیت ووضع احدکم فی القبر، جب تمہارا کوئی قبر میں رکھا جاتا ہے اتاہ ملکان اسودان ازرقان، جب قبر میں رکھ کے وہ جانے والے جاتے ہیں اس قبر والے کے پاس کاڑے سیاہ رنگ کے 2 فرشتے آ جاتے ہیں، ازرقان، نیلی آنکھیں ہیں بڑی خوفناک قسم کی، رنگ بھی بڑا خوفناک، آنکھیں بھی نیلی ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، وہ آ کر اس کو کہتے ہیں اٹھا کے بٹھا لیتے، اتاہ ملکان فیجلسانہ ہی، اس کو اٹھا کر بٹھاتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ دنیا میں ایک بڑا عظیم آدمی گزرا ہے،
ساری دنیا میں جس کی عظمت کا ڈنکا بجتا تھا، ساری دنیا جس کو دنیا کا سب سے عظیم انسان مانتی تھی، وہ ایک عظیم انسان دنیا میں گزرا ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیوں آیا تھا؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ جو تو زندگی میں واقعتاً نبی کی اطاعت کرنے والا تھا، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا تھا، نبی کی قدر کرنے والا تھا، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا تھا، اطاعت کرنے والا تھا، اس کا جواب بھی ہوگا۔ اور جو اپنی مرضی پر چلنے والا، جس کو آخرت کی فکر نہیں، جس کو نبی کی آمد اور نبی کے مشن کا احساس نہیں کہ نبی کیوں آئے، رب نے کیوں بھیجا ہمارے پاس، وہ کیا پیغام لے کے آیا ہمارے پاس، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جس کو یہ احساس نہیں تھا اس کو بھی اٹھا کے بٹھا لیں گے، کہیں گے ہاں چودھری صاحب، حاجی صاحب، بڑی مرتبہ وزارت اور صدارت کر کے آئے ہو، بڑی مرتبہ ممبریاں تمہارے نام کی نکلتی رہی ہیں، ہاں آؤ آئے ہو آج اس قبر میں، اس اندھیری کوٹھڑی میں، وہ تیری سرداری، وہ تیری نمبرداری، وہ تیری چودراہٹ، وہ تیری دولت، وہ تیرے نو لشکر، قبیلے، خاندان، تیرے نوکر چاکر کدھر ہیں؟ تجھے ایک اندھیری کوٹھری میں، اس اکیلے گڑھے میں، مڑا مٹی کے اندر ڈال کر سب چلے گئے، کدھر ہے وہ؟ اٹھا کر بٹھا لیں گے، کہیں گے کیا جانتا تھا اس بندے کے بارے میں؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری کان الناس یقولون فقلتہ، مجھے تو نہیں پتا وہ کیا مسئلہ تھا، بندہ کون تھا، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس کو رب نے کیوں بھیجا تھا، میں جو لوگ کرتے تھے میں لوگوں کو دیکھ کر بس لوگوں کے پیچھے چل رہا تھا، جو لوگ کہتے تھے میری زبان سے بھی وہی باتیں جاری ہو جاتی، مجھے کیا پتا، میں تو نہیں جانتا، میں نے پڑھا ہی نہیں اس نبی کے بارے میں، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے نبی کی حدیث نہیں پڑھی، اگر کوئی پڑھانے والا سنانے والا سناتا تھا تو میرے پاس سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، میں دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے دوڑ کے چکر میں مصروف ہی بڑا تھا، ہاں ہاں لا ادری، میں تو لوگ جو کہتے تھے بس وہی کہتا تھا، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا، قد نعلم انک تقول ھذا، ہم جانتے تھے تیرا جواب یہی ہوگا، تیرے جیسے ایسے ہی آ کر جواب پہلے بھی دیتے ہیں، تو نے بھی یہی جواب دینا ہے، ہمیں پتا تھا اس کا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، اور میرے فرشتوں یہ آج جو قبر میں اترا ہے اس کو چھوڑ کر سب واپس چلے گئے، یہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹ بولتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، کلمے سے گلا کرتا تھا، رب کہتا تھا اللہ کو، رب سے دھوکہ کرتا تھا، نبی کہتا تھا محمد رسول اللہ کو، نبی کا نام دھوکے کے لیے استعمال کرتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، دھوکہ دینے کے لیے مانتا تھا، قرآن کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتا تھا، اسلام کو مانتا تھا صرف دھوکے کے لیے، مفادات کے لیے، اسلام کے احکام اس کے نزدیک کوئی قیمتی چیز، کوئی اہمیت والا عمل تھا ہی نہیں، ہمیں پتا تھا تو نے یہ جواب دینا ہے، اللہ کہیں گے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، فَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشًا مِّنَ النَّارِ، اس کے لیے یہ قبر کے اندر جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو، وَالْوَسُوهُ مِنَ النَّارِ، یہ ننگا ہے دنیا سے، آؤ اس کو لباس پہناؤ، جہنم کی آگ کا لباس پہنا دو اسے، وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، یہ استقبال ہو رہا ہے قبر میں، یہ قبر کی پہلی رات ہے، جس رات کا میں نے اور آپ نے ہر بندے نے سامنا کرنا ہے، قسم ہے اللہ کی، ہر بندے نے اس رات کو پہنچنا ہے، وہاں پر جانا ہے، اس رات کا سامنا کرنا پڑے گا، آسمانوں سے آواز، ہاں بچھا دو اس
نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اگر یہ کافر تھا، اگر یہ منافق تھا، اگر یہ سو برا بندہ تھا، برا، یہ صرف کافروں کی بات نہیں، تینوں لفظ حدیث صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں، کافر کا لفظ بھی ہے، منافق کا لفظ بھی ہے، آپ منافق کو بھی جانتے ہیں منافق کون ہوتے ہیں، اور الرجل السوء، جو سو بندہ تھا نا، برا بندہ تھا، برے کام کرنے والا، اپنی منمانی کرنے والا، رب کے احکامات کو پامال کرنے والا، حلال و حرام کی تمیز کو کچل کر رکھ دینے والا اپنے معاشروں میں، لوگوں کی حق تلفیاں کرنے والا، ظلم کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا، اما الرجل السوء، جو برا بندہ ہوگا وہ یہ جواب، اس کا یہ جواب ہوگا، اور اس کے لیے پروردگار کی طرف سے یہ آواز آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو آنکھوں سے نابینا ہوگا، جو کانوں سے بہرا ہوگا، نابینا ہوگا، اللہ کی قسم، ایک ہتھوڑا مارے گا، یسیر ترابا، یہ ریزہ ریزہ ہوتا مٹی بن کر بکھر جائے گا اس ایک ہتھوڑے سے، بس جب ریت بنے گا نا، ثم تعادوا فی جسد، یہ مٹی بن کر پھر مٹی نہیں رہے گا، امام الانبیاء نے کہا پھر دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا اسی وقت، وہ پھر دوبارہ ہتھوڑا مارے گا اس کا، پھر یہ ریت ہو جائے گا، مٹی بن کے بکھر جائے گا، پھر زندہ ہو جائے گا، اور یہ عمل اس کے ساتھ اس دن تک ہوتا ہی رہے گا جس دن پروردگار قبروں میں سے سب کو اٹھائے گا، اس دن تک یہ چلے گا اس کے ساتھ۔